ویلکم بیک ناظرین سی پیک کے حوالے سے انتہائی دلچسپ گفتگو ہے اور معلوماتی گفتگو ہے. میں اب نظیر صاحب سے کہوں گا کہ بالکل جی آپ کنٹینیو کریں جہاں سے آپ کا تسلسل ٹوٹا تھا. اب جو اکنامک زون بننے ہیں یہ اب ڈپینڈ کرتا ہے ہمارے اوپر کہ ہمارا لانگ ٹرم، میڈیم ٹرم، لانگ ٹرم اور ایکسٹرا لانگ ٹرم کیا پلانس ہیں. اب ایک تو ہمارے پاس آپشن ہے کہ ٹیکسٹائل ہمارا مین ایریا ہے، فوڈ ہمارا مین ایریا ہے، امبرائڈری بہت بڑا ایریا ہے، یہ بھی آپ کے علم میں ہے. اسپیشل اکنامک زون کا روٹ کمپلیٹ کر لیں کہ کیا وہ کب تک میں اسی طرف جا رہا ہوں. آپ کو یہ پلان کرنا ہوگا کہ آیا کہ آپ ٹریڈیشنل پروڈکٹس پہ جائیں گے یا آپ ان پروڈکٹس پہ جائیں گے جس کی گلوبل لیول پہ ضرورت ہے. تو آپ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اس کو ٹریڈیشنل سیکٹر کو چھوڑ دیں یا کم اہمیت دیں، اس کو بھی رکھیں کیونکہ یہاں پر مین پاور کنزیوم ہونی ہے اور امپلائی ہونی ہے. اور وہ سیکٹرز جو فیوچر کے سیکٹرز ہیں، فار ایگزامپل آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے، کوانٹم کمپیوٹنگ ہے، اے آئی کی ایریاز ہیں، آپ کے میڈیکل میں جو سرجیکل اکوپمنٹ آپ ذکر کر رہے تھے ان کی بڑی ڈیمانڈ ہے گلوبل لیول کے اوپر، آپ اس کو لے آئیے. سولر پینل بڑے امپورٹنٹ ہیں. ایک انرجی ٹرانزیشن ہو رہا ہے. انرجی ٹرانزیشن سے مراد ہے کہ آپ کو فاسل فیول جو پیٹرول یا ڈیزل ہے اس سے ہٹ کے اب آپ الیکٹرک وہیکل کی طرف جا رہے ہیں. تو الیکٹرک وہیکل ایک نیا ایریا ہے. آپ کے ہاں اس کے پارٹس بننے چاہیے. آپ کے ہاں بیٹری پروڈیوس ہو سکتی ہے بائی دا وے. لیکن سی پیک منصوبے کیسے اس کو سپورٹ کریں گے نا؟ بات تو سی پیک کی ہم کر رہے ہیں. میں عرض کرتا ہوں چائنا آپ کے ساتھ کھڑا ہے. آپ آئیڈینٹیفائی کریں آپ کی جو پلاننگ کمیشن ہے، آپ کے جو چیمبر ہے. اب میں پریزیڈنٹ ہوں، آپ بہت شکریہ آپ کو انوائٹ کرنے کا. اب ہمارے جو ممبرز ہیں یا لاہور چیمبر کے یا ایف پی سی سی آئی کے ممبرز ہیں، اب ان چیمبرز کا کام ہے کہ وہ لیڈ کریں، اپنے ممبرز کو بتائیں کہ شارٹ میڈیم لانگ ٹرم میں کیا ہو سکتا ہے. چائنا آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا. نمبر 1 آپ وہ پروڈکٹ بھی لے کر آئیں جو فیوچر کی پروڈکٹ ہیں. آپ ان پروڈکٹ کو بھی کریں جو آئندہ کی پروجیکٹ ہیں. ایک اور چیز ہو رہی ہے، چائنا اس لیول پہ پہنچ گیا ہے جہاں پر جو لیبر انٹینسو ڈاکٹر صاحب انڈسٹری ہے اس کو وہاں سے مائیگریٹ ہونا ہے. اب وہ مائیگریٹ ہو کے یہ جو درمیان میں 4 سال ضائع ہو گئے، آدھی انڈسٹری جو ہمارے پاس آنی تھی وہ ہنگری چلی گئی، وہ پولینڈ چلی گئی، وہ ویتنام چلی گئی اور وہ جا کے ملیشیا میں لگ گئی. اچھا، یہ بہت اہم بات آپ نے کی ہے، لیکن یہ بتائیں کہ کیا حکومت اس کے بارے میں اس طرح سے آگاہ نہیں ہے یا اس کا نوٹس نہیں کر رہے گورنمنٹ لیول؟ سر اس میں دیکھیں یہ تالی دونوں ہاتھوں سے بجے گی. اگر گورنمنٹ اکیلی دیکھیں SIFC اسپیشل انویسٹمنٹ پروموشن کا ڈپارٹمنٹ بنا جس میں سینئر موسٹ لوگ بیٹھے ہیں، ہر وقت تیار بیٹھے ہیں آپ کو سپورٹ کرنے کے لیے. آپ کی کامرس منسٹری بیٹھی ہے، فارن آفس بیٹھا ہے، بورڈ آف انویسٹمنٹ بیٹھا ہے. اب دوسرا سائڈ جو ہے وہ چیمبر کا سائڈ ہے اور بزنس مین کا سائڈ ہے. اگر آپ برا نہ مانیں اور سننے والے برا نہ مانیں تو میں یہ کہوں گا کہ یہ جو پریزنٹ لاٹ ہے انڈسٹری کی، انڈسٹریلسٹ جو ہیں اور بزنس مین ہیں، ان کو بھی اپنے آپ کو ماڈرنائز کرنا ہوگا. ڈاکٹر صاحب اس وقت فیملی بزنس ہے. فیملی بزنس جو ہے وہ ایک ہاتھ سے زیادہ ایکسپینڈ نہیں کر سکتا. آپ اس کو کارپوریٹ شکل لا کے لائیں جہاں پر ایک CFO ہو، وہاں پر ایک چیف آپریٹنگ آفیسر ہو. یہ بتائیے کہ کیا گوادر جو بندرگاہ ہے یہ اس کے حوالے سے آپ سی پیک کے حوالے سے مطمئن ہیں یا سمجھ رہے ہیں کہ یہ پراپرلی آپریشنل ہو گئی ہے اور اس طرح سر اس کے نتائج مل رہے ہیں؟ سر گوادر تو ایک ہمارے جیسے کہتے ہیں کلے میں جویل ہے. وہ ایک وہ ہمارے لیے وہ چیز ہے کہ ہمارے راستے کھل گئے ہیں. کراچی اوور کراؤڈڈ ہو رہا تھا، وہاں بھی بہت کیپیسٹی ہے ماشاءاللہ. اب گوادر کی کیپیسٹی آپ کے سامنے ہے. یہاں سے جتنی بھی شپمنٹ ہوگی، کیونکہ ٹرانسپورٹیشن ایک میجر فیکٹر ہے، فیکٹر آف پروڈکشن کے اندر لینڈ، لیبر اور آپ کا کیپٹل، اس کے بعد آپ کی ٹرانسپورٹیشن ہے. یہاں سے جو ٹرانسپورٹیشن کا ٹائم ہے یورپ کے لیے، افریقہ کے لیے، بائی دا وے فیوچر افریقہ کے پاس ہے. افریقہ $1.5 بلین لوگ ہیں، ان کی پر کیپیٹا انکم بڑھ رہی ہے. وہ ایک فیوچر مارکیٹ ہے. آپ کی ویسٹرن ہیمسفیئر جس کو لیٹن امریکہ ہم کہتے ہیں وہ آپ کی مارکیٹ ہے. یورپ آپ کی مارکیٹ ہے. تو آپ کو ٹرانسپورٹیشن کا پوائنٹ سے ڈاکٹر صاحب کوئی ایشو نہیں ہے. آپ کا جو ایشو اصل یہ ہے آپ کے یہاں انٹرپرینیورشپ نہیں ہے. انٹرپرینیورشپ سے مراد ہے
کہ وہ بزنس مین وہ تیار نہیں ہوتا انویسٹ کرنے کے لیے, وہ رسک لینے کو تیار نہیں ہے. جو بزنس ہے اس کا پہلا ایلیمنٹ ہی رسک ہے کہ آپ اس کو رسک کو کم کریں. گورنمنٹ بیٹھی ہے آپ کو کرنے کے لیے. ایک چیز میں اور بھی شیئر کروں, آپ کے پروگرام میں بھی ایک آئے تھے LCCI کے پرانے پریزیڈنٹ, بالکل صحیح کہا, 36 ڈپارٹمنٹ انوالو ہیں کسی ایک انڈسٹری کو لگانے کے لیے. اب مجھے یہ بتائیے 36 ڈپارٹمنٹ اگر سارے کے سارے دودھ سے دھلے ہوں, میری زبان پلیز معاف کرنا اگر میں تھوڑا سا وہ کر رہا ہوں, اگر سارے کے سارے دودھ سے دھلے بھی ہوں, 36 دفتر میں جانا کتنا آسان یا مشکل ہوگا؟ آپ ایسے ٹھیک ہے نذیر صاحب, ٹھیک ہے, میں سمجھ گیا ہوں جی. آپ ایک محکمہ جاتی جو ادارہ جاتی مشکلات ہیں اس کے بارے میں مشکلات نہیں سر, آپ ان کو کم کریں. جی ہے یہ حاجی صاحب, آپ یہ بتائیے گا کہ آپ لاہور چیمبر آف کامرس انڈسٹری کے بھی ایگزیکٹو کمیٹی ممبر رہے ہیں, تو یہ جو ساری مشکلات ہیں ادارہ جاتی کہ جی ایک انڈسٹری کو چلانے کے لیے اس کو 40 محکمے چیک کرنے کے لیے آتے ہیں اور اس کے ساتھ ان کو بہت ساری مشکلات رکاوٹیں درپیش ہوتی ہیں. یہ جو ون ونڈو کی ایک بات تھی اس حکومت کے شروع ہوتے ہی 8 فروری 2024 کے بعد سے کہ جی ون ونڈو ہے اور ایک SIFC آ گئی ہے اور بڑے ون ونڈو کاؤنٹرز کا افتتاح بھی ہوا, لاہور چیمبر نے بھی کیا, آپ نے بھی کیا, تو یہ کیا بنا ہے پھر بھی وہی محکمے ادھر ہی ہیں کیا؟ یہ NOCs لینے, انڈسٹری کو شروع کرنا اور یہ جناب میٹرز لگوانے اور کرنا, یہ اتنا ہی ابھی بھی اتنا ہی پیچیدہ ہے جتنا ماضی میں تھا یا اور زیادہ مشکل ہو گیا؟ دیکھیں شکریہ ڈاکٹر صاحب, اصل بات وہی ہے کہ آپ جو بات کر رہے ہیں نا کہ ون ونڈو ہمیں تو یہی پرابلم ہم فیس کر رہے ہیں کہ دکھانے کو تو ون ونڈو ہے لیکن ون ونڈو ہمیں نظر کہیں نہیں آتی. جیسے ابھی نذیر صاحب نے کہا کہ 36 محکمے ہیں, میں یہ اس بات پہ آنے والا تھا جب پہلے بات ہو رہی تھی کہ اگر ایک انڈسٹری کوئی بندہ دیکھیں میں نے بولا ہے کہ کسی بھی ملک کی ترقی اور اس کی ایکسپورٹ میں اس کی انڈسٹری کا سب سے میجر رول ہوتا ہے جی. اس کے علاوہ آپ ایکسپورٹ کوئی چیز بنائیں گے تو ایکسپورٹ کریں گے نا جی. ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ بھی آپ کیا چیز ایکسپورٹ کریں گے. ہاں اگر فرٹیلائزر آپ ایگریکلچر ملک ہیں تو ٹھیک ہے, اپنی آپ اجناس یہ وہ یا جیسے آپ نے میٹ کی بات کی ہے وہ بھی ایکسپورٹ ہوگا, لیکن ایک انڈسٹری ایسی چیز ہے جو آپ کو ایک تھوڑے عرصے میں بہت بڑا ریونیو جنریٹ کر کے دے سکتی ہے. ٹھیک ہے, اب اس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ ایک بندہ یہاں انڈسٹری لگانے کی بات ہو رہی ہے, میں آپ کو بتاؤں ڈاکٹر صاحب 100 سے زیادہ انڈسٹری اس ملک میں بند ہو چکی ہے جس میں سر فہرست ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے. تو اس ملک کا کیا بنے گا, یہاں پر بزنس کیسے لوگ کریں گے؟ ابھی میری ایک فیکٹری یہاں پر روئی نالے کے اوپر ہے, روئی نالے کے اوپر اب ایک نیا انہوں نے ڈپارٹمنٹ ایک نیا ادارہ بنا دیا ہے اس کا اریگیشن کا. جی. اب دیکھیں اس کا کیا کام ہے, ایک بندہ جو اپنے باتھ روم کا پانی صرف وہ باہر جا رہا ہے اس کا, ٹھیک ہے, ایک آپ بناتے ہیں کوئی ٹیکسٹائل میں آپ کی ڈائنگ ہے, پرنٹنگ ہے, آپ کا پانی زیادہ یوز ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اس پہ آپ ٹیکس لگائیں, کوئی بات نہیں کہ آپ کے مین ہڈیارہ ڈرین میں جا رہا ہے, آپ کا ویسٹ جا رہی ہے جی. اس کے انوائرمنٹ کو بھی آپ دیکھیں, سب کچھ دیکھیں. لیکن جو فیکٹریز جہاں پہ پانی کا استعمال نہیں ہے ان کو بھی NOC وہ کہتے ہیں جی لیں آپ NOC, اور اس NOC کی مد میں لاکھوں روپے کی رشوت چل رہی ہے. اتنا مشکل ہو گیا, اور اس کے بعد اس کو کہا جاتا کہ آپ نے ہر مہینے کے حساب سے آپ نے ایک بل آیا کرے گا آپ کو, کیا کہ آپ کا پانی ہڈیارہ ڈرین میں جا رہا ہے. یار اس ملک میں آپ کیسے انڈسٹری لگا سکتے ہیں, کیسے ترقی کریں گے جہاں پر اتنی زیادہ تنگ کیا جائے کہ ایک پانی کا ایک اوپر بھی ٹیکس لگا دیا جائے. ڈرین یعنی جو پانی ڈرین ہو رہا ہے, جو ڈرین ہو رہا ہے. ایک تو ہے نا کہ آپ گورنمنٹ سے آپ پانی لے رہے ہیں, اب آپ کا ویسٹ پانی جو جانا ہے یہ تو گورنمنٹ کا کام ہے نا, انفراسٹرکچر بنا کے دے کہ یہ پانی روٹ کر کے آپ نے ڈرین میں جانا. وہ کہتا ہے جی ڈرین ہے اس کا بھی آپ ٹیکس دیں اور اس کی کاسٹ دیں. اس کی کاسٹ دیں جی آپ. اب بتائیں کہ یہاں ہم کیسے سروائیو کرے گی انڈسٹری, کر ہی نہیں سکتی. حاج صاحب دیکھیں یہ جو صوبائی حکومت ہے یہ تو بزنس کمیونٹی کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ ان کی اپنی حکومت ہے نون لیگ کی, اور زیادہ تر تاجر برادری اور صنعت کار برادری ہے بھی پاکستان مسلم نون کے ساتھ ہے. تو پھر یہ اتنی بڑے جو ایک ایشوز دوبارہ سے ریز کر رہے ہیں جن کو کبھی کہا جا رہا تھا کچھ 6-7 سال پہلے
یہ کچھ کنٹرول ہوئے ہیں وہ دوبارہ سے اس طرح ہی تمام محکمہ جات بلکہ نئے محکمے پیرا فورس اور دوسرے ادارے آ گئے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ کیا حکومت اور بزنس کمیونٹی کے درمیان کوئی گیپ آ گیا کچھ؟ مجھے تو دیکھیں جی یہی لگتا ہے کہ کم از کم فوری طور پہ ایک پوری کمیٹی بنانی چاہیے گورنمنٹ کو. میں آپ کے چینل کے توسط سے یہ بھی بات اجاگر کرنا چاہوں گا کہ ایک فوری طور پہ ایک کمیٹی بنانی چاہیے گورنمنٹ کو اور یہ ہمارے چیمبرز کے درمیان، بزنس کمیونٹی کے درمیان، جو ایک پل کا کردار ادا کرے اور یہ جتنے بھی مسائل ہیں ان کو ہائی لائٹ کیا جائے اور ان کو فوری طور پہ ان کو حل کیا جائے. کیونکہ دیکھیں انڈسٹری چلے گی، انڈسٹری کا پہیہ چلے گا تو یہ ملک چلے گا. آپ یہ دیکھیں صاحب ابھی لاہور چیمبر نے ابھی گرچہ آپ اپوزیشن میں آ گئے ہیں لیکن ابھی انہوں نے پریزیڈنٹ سیمینار کیا ہے، جو سارے پنجاب کے 40 چیمبرز کے پریزیڈنٹس آئے ہیں. تو کیا یہ پنجاب کے باقی پریزیڈنٹس اور چیمبرز جو ہیں وہ اس پہ بات نہیں کر رہے ہیں؟ اور آپ کیا اس پہ کچھ سارے دیکھیں آپ اس سے پہلے میں ابھی بھی میرے خیال سے آپ کے چینل پہ بھی ابھی پیچھے ذکی صاحب بھی آئے ہوئے تھے، اس سے پہلے ایس ایم تنویر صاحب بھی آئے ہوئے تھے. کوئی ایک بندہ یہ بتائے کہ جو یہ بات نہ کر رہا ہو جو میں کر رہا ہوں. جی میں نئی بات نہیں کر رہا، ہر بندہ یہی بات کر رہا ہے کہ معیشت کو چلانا ہے تو آپ انڈسٹری چلائیں، فیسیلیٹیٹ کریں. باہر سے لوگ انویسٹمنٹ کہاں لے کے آتے ہیں؟ جہاں پر ان کو ایز ڈوئنگ بزنس کا جو ہے نا وہ قانون نظر آتا ہو، ایز آف بزنس. ٹھیک ہے، وہاں اس جگہ پہ لوگ آ کے انویسٹمنٹ کرتے ہیں. وہاں نہیں کرتے کہ جہاں پر 36 محکمے ایک انڈسٹری کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. تو ایسے کیسے؟ اور سب سے بڑی بات ہے، مجھے ایک بات بتائیں، کون سا ملک ایسا ہے یا کون سا ادارہ، کون سی انڈسٹری ایسی ہے جو 50% ٹیکس دے کے اور وہ سروائیو کر جائے گی؟ بتائیں جی آپ. جی جو ہی ہمارا $5 ملین 5 ملین روپیز پہ ہمارا پروفٹ جاتا ہے، ہمارا ٹیکس جو ہے وہ ایک دم 50% پہ چلا جاتا ہے. اچھا، یہ سب کوئی ریبیٹ بھی ایکسپورٹرز کو دے رہی ہے گورنمنٹ؟ دیکھیں جی ریبیٹ کی بات یہ ہے کہ جب نواز شریف کا یہ پرانا پچھلے دور کی ادوار کی بات کرتا ہوں کہ اس وقت یہ ہوتا تھا کہ ایکسپورٹر اگر ایک سال میں جتنی ایکسپورٹ کرتا ہے اس سے اگلے سال اگر 10% زیادہ ایکسپورٹ کرے گا تو اس کو ایکسٹرا 4% ریبیٹ گورنمنٹ دیتی تھی، جی جو کہ انہوں نے ختم کر دیا. اس کے بعد کیا کیا ہے، ایک ایکسپورٹر کے اوپر 1% انکم ٹیکس لگتا تھا اور اس کو وہ فل اینڈ فائنل سمجھ کے اس کے وہ آپ کی ریٹرن میں کلیم ہو جاتا تھا اور آپ کے اوپر کوئی اس کے اوپر آپ کا آڈٹ نہیں ہوتا تھا. ٹھیک ہے، وہ بھی انہوں نے 1 جولائی سے ختم کر دیا ہے اور اس کو ایک نارمل رجیم میں لے گئے ہیں. نارمل رجیم کا مطلب یہ ہے کہ اب اس کو گراس پروفٹ کے اوپر 2% آپ کو ٹیکس دینا پڑے گا جو آپ ایکسپورٹ کرتے ہیں. اور جو ہی آپ کی نیٹ انکم وہی 5 ملین سے کراس کرتی ہے تو وہ آپ کو 50%، 45 سے 50% کے قریب ٹیکس لگ جائے گا. اور آڈٹ کا ایک تلوار اوپر لٹکی ہوئی ہے. اب پہلے یہ ہوتا تھا کہ ایکسپورٹر اپنے آپ کو یہ سمجھتا تھا، محفوظ سمجھتا تھا کہ اس کو پوچھا نہیں جائے گا کیونکہ ہم ملک کی خدمت کر رہے ہیں، ہم باہر سے ریونیو جنریٹ کر رہے ہیں، فارن کرنسی آ رہی ہے. ٹھیک ہے، ہم جو ایکسپورٹ اور امپورٹ کا ڈیفیسٹ ہے اس کو پورا کرتے تھے ہم لوگ. یہ ڈیفیسٹ بڑھتا اسی لیے گیا ہے کہ امپورٹ ہم کرتے جا رہے ہیں اور ایکسپورٹ کو ہم ڈسکریج کرتے جا رہے ہیں. تو ایسے کیسے ہم معاشی طور پہ سروائیو کریں گے؟ مجھے نہیں لگتا جناب. اچھا، یہ نذیر صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ جو لیڈرشپ کی جو ایک لگتا ہے جیسے فقدان ہے اس کی دنیا کے دوسرے ممالک کے لیڈرز کے مقابلے میں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ کیا جو بزنس لیڈرز ہیں ان کو ہم رکاب نہیں ہونا چاہیے حکمرانوں کا، اور انہی کے ساتھ جب بیرونی دورے ہوں تو ساتھ نہیں جانا چاہیے؟ کیونکہ دنیا میں جب جو کوئی موومنٹ ہوتی ہے، کوئی امریکن پریزیڈنٹ جاتا ہے تو ساتھ وہ اپنے ٹاپ بزنس مین جو ہے ان کو ساتھ رکھتا ہے. اس طرح چائنا میں بھی یہ صورتحال ہے، UK میں یہ صورتحال ہے. تو ہم کہاں کھڑے ہیں اس معاملے میں؟ ہم تو کیا بزنس مین کو کوئی لفٹ نہیں کروا رہے ہیں؟ سر میں عرض کروں دو ایریاز پہ آپ کی اجازت سے جی کو آپ نے سوال کیا، ایک تھوڑا سا سلائٹلی میں سائڈ پہ بات کرتا ہوں. جی آپ کا جو ماڈل ہے نا ڈیولپمنٹ کا اور انڈسٹریلائزیشن کا وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہے. ٹھیک، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک انڈیویجول وہ 36 ڈپارٹمنٹ سے بھی ڈیل کرے، ہر قسم کا اس میں شخص بیٹھا ہوا ہے، ہم ادھر نہیں جاتے، سمپل بات ہے کرے، یہ ممکن نہیں ہے. جو اس وقت ماڈل ہے ڈیولپمنٹ کا
اور انڈسٹریلائزیشن کا یہ بیوروکریسی لیڈ ماڈل ہے. ٹھیک ہے. چائنا نے جو ماڈل اپنایا وہاں اس کو وہ کہتے ہیں میئرز اکانومی. ایک لاہور کا میئر ہے, ایک سیالکوٹ شہر کا میئر ہے, ایک گجرانوالہ ڈسٹرکٹ کا میئر ہے. انہوں نے ذمہ داری یہ دی ہے کہ تم ڈسٹرکٹ کے میئر ہو, تم نے جی ڈی پی میں اتنے % ایڈ کرنا ہے. ٹھیک ہے. اب کیا ہوگا, وہ جو میئر ہے, جو بھی یہاں اس کو نام دے دیں, آپ اس کو ناظم کہہ دیں, کچھ اور کہہ دیں, جو بھی کہہ دیں, اس نے اپنے ڈسٹرکٹ میں اپنے ایریا میں انڈسٹری کو لانا ہے. جیسے اکنامک زون ہے فار ایگزامپل, یہ کہیں نہ کہیں تو بنے گا نا. اب اس ڈسٹرکٹ کا جو بھی ہیڈ ہوگا اس کی ذمہ داری ہے وہاں چائنا میں کہ اس نے بجلی بھی پرووائڈ کر کے دینی ہے, فیسیلیٹیٹ کرنا ہے نا. اس نے ڈپارٹمنٹ تو پہلے ہی ہیں. بہت اچھا آپ نے ایک سیکنڈ سر. اور آپ نے اس نے ٹیکس والے کو بھی ٹھیک رکھنا ہے, سیکورٹی بھی دینی ہے, انفراسٹرکچر سپورٹ بھی دینی ہے, اور ٹیکنیکل ٹریننگ کالج بھی دینا ہے بائی دا وے, اور ٹرینڈ ہیومن ریسورس بھی پرووائڈ کرنا ہے یا فیسیلیٹیٹ کرنا ہے. اس کو وہ کہتے ہیں میئرز اکانومی. اب میئرز اکانومی وہاں پر لیٹ سے پاکستان کے کوئی ڈسٹرکٹ ہیں کوئی 260. اب 260 ڈسٹرکٹ آپس میں کمپیٹ کر رہے ہیں کہ کون کتنا جی ڈی پی میں کنٹریبیوٹ کرے گا. یہ ماڈل ہے. ہمارا اپنا ماڈل جو ہے اچھا, اس میں یہاں رکیے گا, یہاں اس میں ایگریکلچر بھی شامل ہوتا ہے شعبہ, ہر چیز. اوکے سر, اس میں ٹیکسٹائل بھی ہے, ہیلتھ بھی ہے, ایجوکیشن بھی ہے, اسکل بلڈنگ بھی ہے, جو بھی کچھ چاہیے ہوتا ہے اس ڈسٹرکٹ کے لیے. وہ جو میئر ہے اس کو انسینٹو ہے, چونکہ اگر وہ جی ڈی پی ویری گڈ ماڈل ایکچولی اس میں کمپیوٹ کرے گا تو سر کیوں نہیں ہم ایسے کرتے کہ 100 جو پرومسنگ مڈ کریئر بزنس مین ہیں ان کو ہم ٹرین کریں آلٹرنیٹو ماڈل آف ڈیولپمنٹ کے اندر. لیٹ سینڈ دیم ٹو چائنا, برنگ چائنیز ہیئر. پاکستان چائنا چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری آپ کے سامنے بیٹھا ہے, ہم کرنے کو تیار ہیں. روزانہ ہماری میٹنگ ہوتی ہے کاؤنسل جنرل چائنا کو جو لاہور میں بیٹھے ہیں. بائی دا وے 20 تاریخ کو وہ ہمیں ایوارڈ بھی دے رہے ہیں. وی آر سو ہیپی کہ انہوں نے ریکگنائز کیا کہ وی آر ڈوئنگ اے گڈ جاب. سر یہ آپ نے یہ جو ابھی آپ نے بات کی ہے نا, در حقیقت یہ اس شو کی سب سے عمدہ بات مجھے لگی ہے کہ اگر یہ ہم یہاں سے لوگوں کو ٹرین کرنے کے لیے بھیجیں, اور آئی ہوپ کہ اگر آپ کہہ رہے ہیں تو بزنس کمیونٹی تیار بھی ہوگی اس کے لیے کہ وہ جا کے ٹریننگ لے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہم ابتدائی طور پہ کیا شعبہ زراعت میں اس ماڈل کو اپنا سکتے ہیں, کیونکہ بنیادی طور پر تو ہم ایک زرعی ملک ہیں اور چائنا ہمیں تیار بھی ہے کہ وہ زراعت میں سپورٹ کرے. تو کیا کوئی ایسا برج پاک چائنا چیمبر ایگریکلچر سائٹ پہ بھی کر سکتا ہے کچھ؟ میں عرض کر دیتا ہوں, پچھلے سال 3 ڈیلیگیشن آئے جو پیور ایگریکلچر پہ فوکس کر رہے تھے. سیکرٹری ایگریکلچر پنجاب کا, اس کے ساتھ میٹنگز ہوئی, میں اس کا حصہ تھا اس میٹنگ کا بھی اور اس ڈیلیگیشن کا بھی. یہاں پر پھر میں وہی کہوں گا, یہ اکانومی از بیوروکریسی لیڈ. اب وہ جو میں برا نہیں کہ میں خود بیوروکریٹ رہا ہوں 35 سال, بات وہ نہیں ہے سر. آپ انسینٹو دیں, انسینٹو تب آپ دیں گے جب ڈسٹرکٹ ناظم جو ہے اس کو پتا ہوگا کہ میں نے جی ڈی پی بڑھانی ہے میرے علاقے میں. لیکن دیکھیں ہم تو ابھی 200 سال پرانے کھاد کا مسئلہ, سر ایک منٹ, ہمیں ادویات کا مسئلہ, نہیں سر آپ ایسے کریں, آپ اس کو ڈیٹیچ کریں, چیزوں کو لنک نہ کریں, بالکل ٹو دا پوائنٹ رہیں. مثال طور پہ ایک ہم شروع کرتے ہیں, سندھ لے لیتے ہیں. سندھ کا جو ڈسٹرکٹ ہے میپو خاص, وہاں پر آم ہوتا ہے نا جی, سب سے زیادہ آم. اچھا وہاں اچھا تو یہاں بھی ہے لیکن سندری آم ہوتا ہے, وہاں آم پیدا ہوتا ہے. آپ اس کو آم مینگو اسپیشلائزیشن کروائیں. ٹھیک ہے. آپ کا جو یہ موٹر وے کے اوپر خیال میں یہ سٹرس کا اسپیشلائزیشن ہے, آپ اسپیشلائزیشن کروائیں وہاں پر. وہاں ان کی پیکیجنگ کا, ان کی پرزرویشنز کا, اس میں ویلیو ایڈیشن کروائیں. اس میں رکاوٹ کیا ہے؟ اس میں رکاوٹ سر پھر وہی ہے, بات بڑے عرصے سے ہو بھی رہی ہے. سر سنیں, آپ کا جو ماڈل ہے وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہے. یہ ماڈل بزنس مین کا اور انٹرسٹ ہے, بیوروکریٹ کا اور انٹرسٹ ہے. بیوروکریٹ کنٹرول کرتا ہے, بزنس مین فریڈم چاہتا ہے. جب آپ ان دونوں کو کہیں پر ملائیں گے, دونوں حصے سر مل کے کام کریں گے, پھر چلے گا. اب آپ نے کہا کہ پنجاب گورنمنٹ بہت ایکٹیو ہے. سر وہ بیوروکریسی ہے, وہ بیوروکریسی آج یہاں پر ہے, کل وہ کہیں ٹرانسفر ہو کے حیدرآباد کہیں اور چلا جائے گا.
हेड क्वार्टर पे चला जाएगा, इस्लामाबाद में चला जाएगा। सर आप मॉडल मैं फिर अर्ज करूंगा, वो मेयर वाला मॉडल जी, सर 100 लोगों को टू स्टार्ट विद आप चाइना भेजें, लेट देम स्टडी चाइना का इकोनॉमिक डेवलपमेंट मॉडल, चाइना का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट मॉडल। चाइना में आपके पास चूंकि टाइम कम है लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। जी बताइए। चाइना में सर हाइब्रिड डेवलपमेंट मॉडल है। चाइना में एक बहुत बड़ा सेक्टर जो है वो गवर्नमेंट का है, बैंक गवर्नमेंट के पास है, जो एनर्जी प्रोडक्शन जो है वो बड़े लेवल के ऊपर गवर्नमेंट के पास है, टैक्सेशन ज़ाहिर है गवर्नमेंट के पास है। तो उसके बाद उन्होंने अलाउ किया है प्राइवेट सेक्टर को। ये जो सारी की सारी आपकी सोलर पैनल है ये प्राइवेट सेक्टर बना रहा है, आपका ईवी जो है इलेक्ट्रिकल व्हीकल ये प्राइवेट सेक्टर बना रहा है। उन्होंने कहा कि हमने ईवी बनाने हैं, ग्लोबल लेवल के ऊपर डोमिनेट करना है, हम आपको क्या देंगे, हम आपको जैसे पहले भाई साहब ने कहा हम आपको चीप, लेट मी यूज द वर्ड चीप लोन देंगे, लॉन्ग टर्म लोन देंगे, उसमें थोड़े से डिफॉल्ट भी होंगे, डजंट मैटर, लेकिन वो गवर्नमेंट के बैंक हैं वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, वो देंगे। फिर उन्होंने कहा कि अब ये प्रोडक्शन जो है प्राइवेट सेक्टर करेगा। उससे क्या हुआ, 200 कंपनियां ईवी की बनाने वाली वो बाजार में आ गई, उनके आपस में कंपटीशन हुआ। जब उनमें कंपटीशन हुआ, जो अंग्रेजी में कहते होते हैं नंबर थ्रोज अप द क्वालिटी, जब 200 कम्पीट कर रहे थे उसमें से 50 मर गई होंगी, डेड हो गई, लेकिन 150 कामयाब हो गई। अब वो 150 में से BYD आपके सामने है, वो उनके अपने जहाज हैं, वो जहाज भर के मैक्सिको भेजते हैं। BMW फेल हो गया, मर्सिडीज फेल हो गया, ऑडी फेल हो गया, टेस्ला उड़ गया जी है आपके सामने, आपके सामने। सर आप मॉडल, हम चूंकि प्रोग्राम तो 40 मिनट का है, हम बात कर रहे हैं सालों सालों की, डिकेड्स की। सर आप अपना डेवलपमेंट मॉडल चेंज करें, जो लेटेस्ट प्रैक्टिसेस है दुनिया की उसको फॉलो करें। चाइना आपके साथ खड़ा है, वो आपके अच्छे और बुरे वक्त में खड़ा था। आपने देखा मई में जो कुछ हुआ, हिंदुस्तान को कैसे, जैसे आपने फरमाया वो शिकस्त दी गई, आप इकॉनमी में भी शिकस्त दे सकते हो, आप वहाँ भेजो। ठीक है जी, हमने मार का हक भी जीता है तो मार का मैशत भी जीत सकते हैं। हाजी साहब जरा आप एक मुख्तसर ये बता दीजिएगा कि टेक्सटाइल का शोबा आपने कहा जी बहुत सारी इदारे बंद, 100 से ज़्यादा इंडस्ट्रीज उसकी बंद हो गई हैं। जब ये सूरत हाल आती है तो हुकूमत तो फिर उस पर नोटिस लेती है और फिर उस पर कुछ इकदाम उठाए जाते हैं। कपास की भी पैदावार का इशू आ रहा है, तो आप क्या समझते हैं कि ये तो चले, क्या कपास जो की पैदावार में जो कमी आ रही है या मसाइल हैं वो भी क्या टेक्सटाइल के इंडस्ट्री के बंद होने की वजह से है, या कुछ और भी बात है कि इस शोबा को जो कि एक पाकिस्तान का एक्सपोर्ट ओरिएंटेड शोबा कहलाता था और कहते थे जी 19-20 बिलियन डॉलर्स की एक्सपोर्ट होती है टेक्सटाइल की, तो ये क्यों ये इस तरह बैठ रहा है, क्या इसमें असल बात क्या है? असल में देखें हमारे यहाँ ना बात वही नज़ीर साहब वाली बात है कि हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी नहीं आती, जैसे नई टेक्नोलॉजी नहीं आती कि जिससे हम अपनी चीज़ को वैल्यू ऐड कर सकें। जैसे अगर हमारे पास अच्छी हाईटेक टेक्नोलॉजी आ जाए, एडवांस टेक्नोलॉजी आ जाए, तो हमारी जितनी भी कपास थी वो कपास हम उसको कपड़े में और अच्छे फाइन धागे में बना के हम क्या करते हैं कि हम बल्क की तादाद में हमने बाहर भेज देते हैं, रॉ मटेरियल बाहर भेज देते हैं और फिर वही रॉ मटेरियल उसको वैल्यू ऐड करके हम खुद ख़रीदारी कर रहे होते हैं। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है कि जिससे हमारी जो जितनी भी जो कपास की फसलें हैं या जो भी इसमें जो प्रॉब्लम आई है वो यही हुई है कि हमें जब कपास वालों को उसके मुताबिक रेट नहीं मिला तो उन्होंने कपास लगानी छोड़ दी, जिनिंग फैक्ट्रियां बंद हो गई। तो अब हमें मैं बार बार एक ही बात के ऊपर, ये गवर्नमेंट को इसके ऊपर नोटिस लेना पड़ेगा हर सेक्टर में, चाहे टेक्सटाइल है चाहे वो कोई भी सेक्टर है, उसमें हर सेक्टर में वो खसूसी तौर पे इसके ऊपर कमेटियां बनाएं और इसके मसाइल को हल करें। जिस तरह दूसरे मुल्कों में अभी इन्होंने, नज़ीर साहब ने बड़ी अच्छी बातें की हैं कि हमें एक ऐसा मॉडल बनाना चाहिए कि जैसे इन्होंने कहा कि हमें चाइना को कम से कम हमारा एक दोस्त है और हमारे अच्छे बुरे वक्त में हमारे साथ खड़ा होता है, वो स्टडी तो करें, और हम उसे स्टडी तो करें, हम वहाँ बंदे भेजें, वो एक मॉडल ला के एक दफ़ा किसी एक इलाके, एक शहर में, एक सूबे में हम अप्लाई तो करें, एक इकोनॉमिक जोन में, हाँ, एक इकोनॉमिक जोन में कर लें, छोटे से उसमें स्टार्ट कर लें,
تو دیکھیں انشاءاللہ کیوں نہیں رزلٹ آئیں گے. ٹھیک ہے. حاجی صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ اب لاہور چیمبر آف کامرس انڈسٹری کے حوالے سے فاؤنڈرز گروپ کا جو رول ہے کچھ مختصراً تھوڑا سا بتائیے کہ کیا کرنے جا رہے ہیں آپ اور کیا کیا امیدیں لگائی ہوئی ہیں ووٹر. دیکھیں جی فاؤنڈر گروپ کی ایک آپ کو بھی پتہ ہے ماشاءاللہ آپ بھی اس گروپ سے تعلق رکھتے ہیں. فاؤنڈر گروپ 100 سال کی تاریخ ہے. یہ کوئی ایسا گروپ نہیں ہے کہ یہ جو کوئی 2-4 سال کی پیداوار ہو. اب اس میں سے جتنے بھی سب گروپس بنے ہیں یہ فاؤنڈر سے ہی نکلے ہیں. جی. کوئی ایسا گروپ نہیں ہے کہ جو اپنا الگ سے جس کی پہچان ہو. یہ فاؤنڈر کے لوگ نکل کے اپنے گروپ بناتے رہے ہیں. یہ ایک ایسا گروپ ہے کہ جو 100 سالہ اس کی ہسٹری ہے اور یہاں سے میاں شباز شریف ہو گیا, اسحاق ڈار ہو گیا, منو گروپ ہو گئے, جتنے بڑے انڈسٹریلسٹ ہیں, جتنے کی پوسٹ کے لوگ ہیں, سب اس چیمبر سے اور اس گروپ سے ہی نکلے ہیں الحمدللہ. اب دیکھو اس وقت جو پرابلم آئی ہے ہمیں کہ ہمارے گروپ میں اصلاحات کی ضرورت تھی. ٹھیک ہے, ہمارا وہی پرانا, جیسے انہوں نے کہا کہ ملک میں ہمارے ایک پرانا سسٹم چل رہا تھا, ہمارے گروپ میں بھی ایک پرانا سسٹم ہی چل رہا تھا. اور کسی بھی گروپ میں, کسی انڈسٹری میں, کسی بزنس میں, کسی ملک میں جب تک اس کی نئی ینگ جنریشن نہیں آتی, وہ ملک, وہ انڈسٹری, وہ ادارہ اور وہ کیا نا ایسوسیشن وہ کام ہی نہیں کر سکتی, وہ گرو ہی نہیں کر سکتی. تو اس میں اب الحمدللہ تبدیلی آئی ہے. ہم نے اس کا انفراسٹرکچر دوبارہ بنایا ہے. نئی جو سیکنڈ ایئر ہے, نئی ہماری جتنی بھی ساری ہم نے نئی اصلاحات کی ہیں, اس میں ہمارے نئے چہرے آئے ہیں, ینگ لوگ آئے ہیں, انرجیٹک لوگ آئے ہیں, کام کرنے والے لوگ آئے ہیں. صاحب آئی ہوپ کہ نئے لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ آپ بہتر نتائج دے سکیں گے. ناظرین, ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اسٹوڈیوز میں ہمارے مہمان نذیر حسین صاحب, صدر پاک چین جوائنٹ چیمبر آف کامرس انڈسٹری اور چیئرمین ایمبرائڈری ایسوسیشن حاجی محمد اکرم, ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. ناظرین, پاکستان کی ترقی کا دار و مدار پاکستان کی معیشت مضبوط ہونے پر ہے, اور معیشت تبھی مضبوط ہوگی جب ہماری انڈسٹری چلے گی, ایکسپورٹس ہوں گی. انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری جو تجاویز ہیں, ہمارے جو شرکا کا خیالات ہیں, وہ ضرور ارباب اختیار و اقتدار تک پہنچیں گے اور اس پر عمل درآمد ہوگا. اپنا اور اپنے اہل خانہ کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. السلام علیکم.